گناہگار اور کافر کی مثال، مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے، اور دوسرا کافر ہے۔ فرمایا گناہگار ایمان کی مثال گدلے پانی کی سی ہے، پانی تو ہے لیکن گدلا ہے، گدلا پانی پینے کے لائق تو نہیں ہوتا لیکن پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کو جان تو بچا لیتا ہے۔ اور کفر کی مثال پیشاب کی سی ہے کہ خواہ کیسا ہی خوشنما رنگ ہو لیکن وہ پانی کا کام نہیں دے سکتا، چاہے کتنا خوبصورت لگے اور خوشنما ہو لیکن وہ پانی کا کام نہیں دے سکتا، پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کی جان نہیں بچا سکتا۔ فرمایا میں پہلے خود تو یہ ہے فرق۔ بس اوپر آدمی کہنا یار ان مسلمانوں سے کافی اچھی، ارے کیوں اچھی؟ ایمان والا گناہگار ہے لیکن ایمان کا ذرہ تو ہے، کبھی نہ کبھی تو نجات ہو جائے گی۔ اور کافر کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو اس کے لیے جنت میں جانا ایسا محال ہے جیسے سوئی کے سرے کے اندر سے اونٹ کا جانا محال ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو یہ تو نہ کہا کرو کہ یار مسلمانوں سے کافی اچھے، بہت بری بات۔ ایک عورت ہو نافرمان ہو، پریشان کرتی ہو شوہر کو، لیکن شوہر جب اسے گھر سے نکالنے لگے تو کہ نہیں اس چوکھٹ کے علاوہ میرا کوئی چوکھٹ ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، تمہیں چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ کر تو کہیں جا سکتا۔ اور دوسری عورت ہے جو کپڑے بھی صاف کرتی ہے، استری بھی کرتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا کوئی اور اشنا بھی ہے وہاں جا رہی ہے، بتائیے غیرت مند آدمی برداشت کرے گا؟ تو مشرک کا حال یہی ہے، کافر کا حال یہی ہے، اس کی کتنی بھی اچھائیاں کیوں نہ ہو لیکن وہ کہتا ہے اللہ کا ایک اور شریک بھی ہے، وہ اس کی ذات میں شریک کرتا ہے۔ اور ایمان والا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن کہتا ہے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے نا، تیرے سوا میرا ہے کون؟ یہ فرق ہے، یہ فرق۔ تو اسی طرح گناہگار مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس سے تو مسلمان یا کافر ہی اچھے، کیوں اچھے بھائی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کرے اللہ نے جو مجھے اسلام کی نعمت دی ہے میں اس کی قدر کرنے والا بنوں، میں اس نعمت کا شکر کرنے والا بنوں، میں اس کے تقاضے پورا کرنے والا بنوں۔ فرمایا گناہگار ایمان کی مثال گدلے پانی کی سی ہے، گدلا پانی پینے کے لائق تو نہیں ہوتا لیکن پیاس سے مرتی ہوئی آدمی کی جان تو بچا لیتا ہے۔ اور کفر کی مثال پیشاب کی سی ہے، ہاں کیسا ہی خوشنما رنگ ہو لیکن وہ پانی کے کام نہیں دے سکتا، پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کی جان نہیں بچا سکتا۔ تو کافر کتنا ہی آپ کو اچھا لگے لیکن اس میں ایک برائی اور گندگی ایسی ہے کہ اس کی وہ ساری خوشنمائی کسی کام کی نہیں آتی۔ ایک لگے تو ایک زیرو بھی 10 بنا دیتا، 2 زیرو 100 بنا دیتا، اور اگر یہی زیرو ایک سے پہلے لگا دے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک کے بعد زیرو کام آئیں گے نا۔ تو ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ایک صاحب کا تذکرہ فرمایا کہ دیندار آدمی تھے مگر ایک کمزوری تھی، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے۔ فرمانے لگے کہ آدمی تھا، اچھے آدمی تھے، دیندار تھے، لیکن ایک کمزوری تھی، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی دینداری کا خیال سوچیں نا ذرا، ایک نماز کی ایک رکعت بھی ایسی نہیں ملے گی زندگی میں جس میں پورا خیال اول تاخیر اللہ کا رہا ہو۔ ہماری دینداری کا تو حال ہی ہے، باقی کو تو چھوڑ دیجیے نا۔ ایک نماز کی ایک رکعت بھی زندگی میں نہ ملے کہ اول تاخیر اللہ کا دھیان نصیب ہو، کائے کی دینداری نہیں ہے۔ یہ تو اس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ میاں چلا رہا، رحمت کا پردہ ڈالا ہے، ستاریت ہے، عیب چھپائی ہوئی ہے۔ سچ تو یہی ہے، دیندار تو گزر گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بس اللہ میاں چلا رہے ہیں، دینداروں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں احساس دے دے کہ ابھی کمزوری بہت ہے، ابھی کمی بہت ہے، اور اس کمزوری کا اور کمی کا احساس ہو جائے تو مجھے اپنی دینداری پر عجب نہیں آئے گا، میں اپنی دینداری کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا، میں اپنی دینداری کی وجہ سے کسی کی عیب نہیں تلاش کروں گا، اور میں توبہ اور استغفار کی عبادت سے محروم نہیں ہوں۔ فرمایا علامہ صلی سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ بڑے آدمی تھے، بہت ہی بڑے آدمی تھے، تھامی رحمۃ اللہ کی خدمت میں کوئی نصیحت فرمایا، میں حیران تھا اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں، مگر ذہن میں یہی آیا کہ میں نے کہا مولانا اصلاح کا راستے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو۔ تو وہ حضرت سید سلمان ندوی رونے لگے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مٹا دو۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے میری اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے، میں تو اپنی آنکھ میں بہت بڑا ہوں اور ساری دنیا میری آنکھ میں کیا ہے، چھوٹے، ہو تو یہ رہا، اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے۔ بڑی بیماری ہے یہ عجب، ٹھیک ہے نا، خود پسندی، بڑا موذی مرض ہے۔ اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہوں، مگر دل کو اس کے لیے فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پر میں زندگی بے تکلفی والی ہونی چاہیے، پر تکلف اور قیمتی لباس مجھے کبھی پسند نہیں رہا، ہمیشہ تکلف سے خالی لباس پہنا، مگر صاف ستھرا رہنا ہمیشہ اس کا اہتمام کیا، نظافت، صفائی، یہ تمہارے دین میں مطلوب ہے، لیکن تکلفات میں نہیں کہ اتنا قیمتی ہوگا تبھی پہنوں گا،
ایسا ہوگا تبھی اپناؤں گا، یہ مشکل ہو جائے گی زندگی. اس میں سادگی ہو، بے تکلفی ہو، صفائی ہو. صفائی کے لیے اہتمام چاہیے اور تکلفات کے لیے پیسہ چاہیے. اہتمام اختیار میں ہے، پیسہ اختیار میں نہیں ہے، تو مشکل میں کیوں پڑتے ہو؟ تکلفات میں پڑو گے پیسہ چاہیے نا، اور پیسہ اختیار میں نہیں ہے. صفائی نظافت اس کے لیے صرف اہتمام چاہیے اور وہ اختیار میں. فرمایا آرام سے رہو اور آرام سے چلتے رہو، بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں تو شکر سے اللہ کے قریب ہو جاؤ. غیر اختیاری تکلیف آ جائے صبر سے اللہ کے قریب ہو جاؤ. بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نعمتوں کی نہ قدری کرو، نہ شکری کرو، استعمال نہ کرو. فرمایا آرام سے رہو اور آرام سے چلتے رہو. آدمی کو چاہیے کچھ رقم بس اندازہ کرے تاکہ نفس غنی رہے، کچھ پیسہ اپنے پاس جمع کرتے رہنا چاہیے. اب ایسا اللہ پہ بھروسہ تو ہے نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، تو کچھ رکھ لیا کرو تاکہ دل کے اندر تھوڑا سا اطمینان رہے. زیادہ وظائف نہ کیا کرو، خشکی ہو جاتی. ساتھیوں سے ملا کرو، ساتھیوں سے ملتے رہا کرو. یعنی جو آدمی بس ہر وقت وہ ذکر و اذکار کرتا رہتا، وظائف کرتا رہتا ہے، کسی سے ملتا ہے خشکی ہو جاتی. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ریونٹ میں بعد میں خشکی ہو جاتی ہے. وہ نئے بیچارے آتے تو وہ وظائف کر کے عبادت کر کے ٹھیک ہے نا، دماغ میں خشکی، نہ سونا نہ کچھ. کیا کر رہا ہوتا پھر؟ تو لوگوں کی طرح رہو، انسانوں کی طرح، فرشتوں کی طرح نہیں. لوگوں سے ملو بھی صحیح، تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو، تھوڑی سی دل لگی بھی ہو، تسبیحات بھی ہو. اس کا بھی تو حق ہے نا، جسم کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق. تو آرام سے رہو، اپنے آپ کو بلا وجہ مشکل میں مت ڈالو. ہمارا دین مزے کا ہے، بہت مزے کا ہے، اچھا دین ہے، مزے کا دین ہے. جو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا، اس کو صحیح کر لو، سیدھا کر لو، بس آپ کا ذکر ہو جائے گا. سنت کے مطابق سو لو، سنت کے مطابق کھا لو، سنت کے مطابق گھر سے نکلو، سنت کے مطابق بستر پہ آؤ، سنت کے مطابق قضاء حاجت جاؤ، سنت کے مطابق قضاء حاجت سے باہر آؤ. یہ ذکر ہے اللہ کا، آسان ہے. تو ذرا خشکی میں اپنے آپ کو مت ڈالو. فرمایا میں شریعت کے فتوے کے مقابلے میں اپنے تقوی کی ادنا حیثیت نہیں سمجھتا. ایک آدمی تقوی اختیار کر رہا ہے اور ایک طرح شریعت کا فتویٰ بھی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے تم تقوی اختیار کر رہے ہو لیکن اصل تو فتویٰ ہے نا. اب وہ ایک آدمی شریعت کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے، اب تم کیوں اس پہ انگلی اٹھا رہے ہو؟ اب تم کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ تم اس کی نیکی پر کیوں شک کر رہے ہو؟ اصل تو شریعت کا فتویٰ ہے. تو فرمانا کہ میں شریعت کے فتوے کے مقابلے میں اپنی تقوی کی ادنا حیثیت نہیں سمجھتا. ہمیشہ اہل علم سے مشورہ کر کے عمل کرتا ہوں. الحمدللہ کبھی طبیعت کو عقل پر غالب آنے نہیں دیتا اور کبھی عقل کو شریعت پہ غالب نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. کبھی طبیعت کو عقل پہ غالب نہیں آنے دیتا اور کبھی عقل کو شریعت پہ غالب نہیں آنے دیتا. فرمایا کرتے تھے مجھے ضعفاء کے لیے عذر شرعی ہونے پر رخصت پر عمل کرنا عزیمت پر عمل کرنے کی نسبت زیادہ پسند ہے. فرماتے یہ اللہ کا احسان اور انعام ہے، اس رخصت کی قدر کرنی چاہیے. جب شریعت کہیں تمہیں رخصت دے رہا ہے تو بلا وجہ عزیمت کی فکر میں نہ پڑو، کہیں مشقت میں نہ آ جاؤ. رخصت پہ عمل کرو، اس کو اللہ کا انعام سمجھو. یہ بھی بزرگی ہے. جب شریعت نے تمہیں رخصت دی ہے تو بلا وجہ عزیمت کے درپے نہ ہو. یہ رخصت بھی اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کرو اور شکر ادا کرنا چاہیے. پھر رخصت پہ عمل کرنے والا اور عزیمت پہ عمل کرنے والے میں ایک عجیب فرق ہوتا ہے. بس اوقات عزیمت پہ عمل کرنے والا خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، مطلب بزرگ ہو گیا، اور رخصت پہ عمل کرنے والا ہمیشہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ میں تو بہت کمزور ہوں، رخصت پہ عمل کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، رخصت پہ عمل کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، یہ ابدیت پسند ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ان بڑوں کی کتابیں پڑھنے سے، زندگی پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دین کی صحیح شکل آتی. ورنہ آدمی سنت کو بس اوقات ایسا لیتا ہے جیسے فرض ہو، اور زندگی میں فرائض چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہ دین کی نہ سمجھی ہے. بس اوقات مستحب کو ایسا لیتا ہے جیسے واجب، اور بس اوقات زندگی میں واجب چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اس پہ نظر بھی نہیں ہوتی. یہ دین کی نہ سمجھی ہے. یہ دین کی نہ سمجھ.
تو بڑوں کی زندگیاں پڑھنے سے، صحبت اختیار کرنے سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے. کمی پیشی تو ہے ہماری زندگی میں اور بہت ہے عمل کے لحاظ سے، لیکن ایک احساس تو رہتا ہے میاں کہ صحیح کیا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، دین ہے کیا، یہ احساس تو رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.